اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 72 نیوز کا پروگرام اپنے حصہ کی شمع میں آج کے اپنے مہمانوں جناب حافظ تنزیل حسین صاحب، جناب ناصر عباس تارڑ صاحب اور جناب سید اسجد قاضی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جس بات کو ڈسکس کریں گے وہ ہے قربانی اور اس کے تقاضے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ قربانی اور قربانی کے تقاضے کیا قربانی سے پہلے، قربانی کے دوران یا قربانی کے بعد پورے ہوتے ہیں، یا میں ابھی جناب حافظ تنزیل الرحمان صاحب سے پہلا سوال کروں گا کہ حافظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنے کے وہ کون سے تقاضے ہیں جو قربانی کے دن سے پہلے پورے کرنے چاہیے؟ آپ کے نزدیک وہ کون سے تقاضے ہیں؟ السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ 72 نیوز، آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا۔ دیکھیں جاوید صاحب، قربانی ایک مذہبی فریضہ ہے اور یہ سنت ابراہیمی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ رب العزت نے اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ قربانی کے جو اصول ہیں، جو تقاضے ہیں، بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں ان کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ اس کی سر مین جو میرے حساب سے جو وجہ ہے وہ ہماری دین سے دوری ہے اور لا علمی ہے۔ قربانی کا مقصد اصل ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان اپنا سب سے اچھی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، یہ جذبہ بیدار کرنا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں۔ اور یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی دے کیا کہ اللہ رب العزت کے جو بندے ہوتے وہ اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں اور اس کے حکم کے تابع داری کرتے ہیں، اور پکے مومن وہی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی محبوب ترین چیز کو بھی اس کی راہ میں خرچ کرنے میں کوئی یار نہیں سمجھتے۔ قربانی کے تقاضوں میں سے جاوید صاحب سب سے بڑا تقاضا تو یہی ہے کہ اپنی ہر چیز کو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قربان کیا جائے۔ نہ صرف قربانی کا جانور قربان کیا جائے بلکہ ہماری فرسودہ رسمیں جو چلی آ رہی ہیں، ہندوانہ رسمیں جو چلی آ رہی ہیں، اور ہمارے اندر جو ایک حسد کی، بغض کی اور جھوٹ کی جو ایک لہر برپا ہے، اس کو بھی قربان کرنا، اپنی ضد کو قربان کرنا، اپنی انا کو بھی قربان کرنا، یہ بھی جاوید صاحب ایسا ہے کہ قربانی کے تقاضے قربانی سے پہلے جو ہونے چاہیے وہ یہی ہیں کہ قربانی کے تقاضے جو پہلے پورے ہونے چاہیے وہ یہی ہیں کہ قربانی ایک مذہبی فریضہ ہے، اس کو مذہبی فریضے کے طور پر انجام دیا جائے، اور قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیت، اپنی جو اعمال کی درستگی ہے ان کو بہتر طور پر کیا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر قربانی گوشت کی کھانے کی نیت سے کی جائے تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا صرف ایک جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی نیتوں کو درست کرنا اور اپنی نیتوں کو الہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ بھی قربانی کا حصہ ہے۔
جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ جو پہنچتا ہے وہ تقوی جو ہے وہ پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے قربانی کرنے سے پہلے وہ تقوی بیان کیا گیا کہ تقوی ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے، ڈر ہونا چاہیے اور نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو اگر انسان کی نیت اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ہے تو قربانی کے تقاضے میرے حساب سے جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو المیہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کا ایک جب موقع آتا ہے تو ہم ایز اے فارمیلٹی کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ لوگ، اور ہمارے معاشرے میں پروان چڑھا ہوا ہے کہ لوگ اگر ہم نے قربانی نہ دی تو لوگ ہمیں کیا، یہ ہے وہ ہے، تو باتیں سو لوگ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری معاشرے میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا اور نیتوں کو درست کرنا اور معاشرے کے اندر جو زیادہ بگاڑ ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا جو ہے یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے قربانی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے۔ قربانی کے تقاضوں میں پھر غریب حافظ تنزیر الرحمان صاحب، میں اس کو ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت، نہ ہی اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے تو وہ اخلاص، وہ تقویٰ جو آپ کی نیت اور ارادے کے ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے۔ قربانی ایک یوں تو اللہ تعالیٰ کی تمام عبادات جو ہیں وہ فلاح انسانیت سے ساتھ منسلک ہیں۔ کوئی بھی ایسی عبادت جس میں انسانیت کی فلاح اور بہبود جو ہے وہ اس کے ساتھ مشروط رہا ہو، حتیٰ کہ آپ نماز لے لیں، نماز میں بھی جماعت کے ساتھ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کی تکلیفیں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو آپ دیکھیں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کو جائیں، اگر کسی کی پریشانی ہے تو اس کو حل کریں۔ اسی طرح اگر آپ قربانی کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اس کو خون یا گوشت نہیں پہنچتا، خون اور گوشت کے ساتھ اس کا نہیں، وہ تو تقویٰ اس کے یہاں پہنچتا ہے۔ یہ گوشت جو ہے ہمارا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فلاح انسانیت کے لیے رکھ دیا ہے کہ آپ قربانی کرتے ہیں، آپ نے ارادہ کیا، آپ نے جانور خریدا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تقوی اور اخلاص اور نیت کو دیکھتے ہوئے آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا، اور گوشت آپ نے پھر انسانوں کے لیے حکم فرما دیا کہ آپ غربا، مساکین، رشتہ داروں، تعلق داروں، دوست اور پڑوسی اور محلے داروں میں تقسیم کریں، ان تک پہنچائیں۔ گویا فلاح انسانیت کا یہ عمل جو کہ قربانی کے ساتھ منسلک ہے، اس میں بھی انسانیت کی فلاح ہے۔ آپ اس کو کس انداز سے لیں گے کہ قربانی اس کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسانیت کی فلاح ہو، لوگوں کی ہیلپ ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس کے معاون اور مددگار بن جائیں، اور قربانی کے دن صرف آرام کرنے، چھٹی کرنے کا نہیں بلکہ کام کرنے کا حکم ہے۔ اس کو آپ اپنے انداز میں بیان کیجئے گا۔ میں اسی کی طرف بہت شکریہ سر کہ قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ فلاح انسانیت اس میں سب سے بڑی چیز ہے۔ جیسے آپ نے بھی بجا فرمایا کہ گوشت پہنچتا نہیں ہے، گوشت پہنچتا ہے لوگوں کے درمیان اور بندوں کے پاس پہنچتا ہے۔ جب بندوں کے پاس پہنچتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ اگر کوئی غریب جو ہے وہ بندہ اس گوشت کو کھاتا ہے کہ پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت، جیسے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا اور میں تمہارے دروازے پہ آیا تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، مجھے اس چیز کی ضرورت تھی، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو تم نے مجھے وہ چیز جو ہے وہ دی نہیں ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا مالک و مولکا، آپ ہر چیز سے پاک ہیں، ہر شکل سے، ہر عقل سے، ہر مشابت سے آپ پاک ہیں، آپ ہمارے گھر کیسے آئے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ فلاں وقت کے اوپر، فلاں ٹائم کے اوپر تمہارے پاس آیا تھا اور اس نے تو آپ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کیا، تو آپ نے اس حاجت کو پورا نہیں فرمایا۔ وہ دراصل بندہ
میرا تھا اور میں اس کا تھا، اور اسی بندے کے اندر میں چھپا ہوا جس کی وجہ سے وہ تمہارے پاس آیا ہے اور تم نے مجھے نہیں دی. اگر تم نے اس بندے کو دے دی ہوتی تو گویا تم نے مجھے وہ عطا کر دی. تو اسی طرح جو گوشت ہے وہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ اگر گوشت ہم کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ غریب انسان جب کھاتا ہے لیکن پہنچتا اللہ کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اتنی اس بندے سے خوش ہوتی ہے کہ اس بندے نے میرے بندے کی خدمت کی ہے، میرے بندے کی فلاح میں کام کیا ہے اس کے اوپر. تو اسی خوشی کے اندر اور اسی کو ہی تقوی کی بنیاد کہا گیا. اب اس میں ایک میرے خیال سے جو تقوی کو جو کہا گیا ہے کہ وہ تقوی کیا ہے، وہ تقوی یہ ہے کہ جب ہم گوشت تقسیم کرتے ہیں، اصل چیز وہ چیز آتی ہے جب ہم گوشت تقسیم کرتے ہیں تو ہم اکثر جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈنڈی مار دیتے ہیں. گوشت تقسیم کرنا کے اوپر بھی ہے، وہ اپنے جو زیادہ ہمارے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم زیادہ دے دیتے ہیں، جو کام ہمارے کام نہیں کرتے ان کو ہم کم دے دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارا ایک نظریہ، ایک سوچ جو ہوتی ہے وہ، اور یہ کل ہمارا کام دے گا، ہم اس کو زیادہ گوشت دیں گے اور یہ ہوگا. یہ یہاں پہ نیت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. جب جہاں پہ نیت خراب ہو جاتی ہے تو قربانی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. جب قربانی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو انسانیت نہیں ہوتی. تو اسی حوالے سے یہاں پہ جو چیز آتی ہے کہ اس کو تقویٰ کہا گیا ہے کہ سب کو برابر حصے میں تقسیم کیا جائے، اور اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ میرا زیادہ قریب ہے، یہ میرے زیادہ کام کرتا ہے، بلکہ اس دن اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے اور بلا جھجک کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قربانی کا گوشت سارے کا سارا بھی تقسیم کر دو تو پھر بھی قربانی کی نیت اور قربانی تمہاری ہو جائے گی. کھانا قربانی کا گوشت کھانا یہ مقصد نہیں ہے. اصل مقصد قربانی کا یہ ہے کہ لوگوں کی فلاح ہو، لوگوں کی بہبود ہو. اور جناب آفت تنزیل رحمان صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا ہے. اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے جناب پرویز اختر سیالوی صاحب. ویلکم ٹو آور پروگرام جناب. اختر سیالوی صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے جناب. ویلکم جناب. ہم آپ کو اپنے حصے کی شمع کے اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور آپ کی طرف آتا ہوں. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جس طرح حافظ تنزیل الرحمان فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ اخلاص اور تقوی جو ہے وہ پہنچتا ہے آپ کا، اس کو آپ کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے. تو میں ان سے یہ درخواست کر رہا تھا کہ کچھ قربانی کے وہ تقاضے ہیں جو قربانی کے دن سے پہلے، جس طرح ایک اچھا جانور خریدیں، حلال کی کمائی سے خریدیں، اس کی اچھی خدمت کریں، اس کو ضرب نہ لگائیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں. تو اس کے بعد ایک ہوتا ہے کہ قربانی والے دن کے تقاضے. حضور آج آپ نے قربانی کرنی ہے، آج 10 ذی الحجہ ہے، اس دن کے اور قربانی کے کرنے کے جو تقاضے ہیں وہ آپ کے نزدیک کون سے ہیں جن کا اس دن خیال رکھنا چاہیے جس دن آپ یہ قربانی کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 72 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. حاجی صاحب، میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک اور انداز اختیار کرنا پسند فرماؤں گا. وہ یہ ہے کہ اگر قربانی کے فلسفے کو سمجھا جائے اور اس گفتگو کو سمجھا جائے جو گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہوئی، تو اس سے ایک تربیت کا بہت اچھا پہلو سامنے آتا ہے. والد گرامی یہ حکم فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کریم کی طرف سے یہ حکم آ گیا ہے کہ اپنی قیمتی ترین اور سب سے جو عزیز ترین چیز ہے وہ قربان کرو. تو بیٹا جو آگے سے جواب دیتا ہے، بڑا ہی حسین پیرائے میں قرآن مجید میں یہ بات کی گئی ہے. بیٹا نہ کوئی خوف کا اظہار کرتا ہے، نہ کوئی بیزارگی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ یہ الفاظ رہتی دنیا تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے
تربیت کا ایک اہم پہلو ہے کہ بیٹا یہ کہتا ہے کہ ابا جان آپ کر گزریے جو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہے. تو یہ تربیت کا کتنا اعلیٰ معیار نظر آتا ہے کہ والد گرامی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے لیے اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور بیٹا بھی بغیر کسی تردد کے اپنے والد گرامی کی خوشی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. تو ایک بات اس میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ جیسے قاری صاحب نے یہ بیان کیا کہ اللہ کریم کو نہ تو قربانی کا خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے. اصل میں اللہ کریم کو ہماری جو چیز پہنچتی ہے وہ ہمارا تقوی ہے، یعنی دلہیت ہے کہ جو اللہ کریم کے حضور ہماری پہنچتی ہے. تو ہم نے آج کے دن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جو جانور ہے اسے بھی قربان کرنا ہے، اور اس کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی اپنی جو خواہشات ہیں، جو اپنی انا ہے اور جو اپنے دوسرے مسائل ہیں ان کو بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دینا ہے، تاکہ ہم اپنی قربانی سے وہ تمام مقاصد حاصل کر سکیں جن مقاصد کے لیے اللہ کریم نے ہمیں یہ قربانی جو ہے وہ ہم پر فرض قرار دی ہے. تو دیکھنا یہ مقصود ہے کہ قربانی کے دن ہماری کیا ذمہ داری ہے. قربانی کے دن اللہ کریم کی طرف سے یہ عام انسانوں کے لیے ایک دعوت شیراز ہوتی ہے کہ وہ لوگ بھی جو سارا سال یعنی ٹھیک طرح سے گوشت نہیں کھا پاتے یا ان جو متوازن غذا ہے وہ کھانے سے قاصر رہتے ہیں، آج اللہ کریم کی طرف سے انہیں ایک دعوت عام دی جا رہی ہے کہ آج گوشت جو کھانے کے لیے سب کو پسند ہوتا ہے اور ایک لذیذ ترین غذا ہوتی ہے، یہ ہر گھر میں پہنچے اور ہر گھر میں عید کی خوشیاں جو ہیں وہ برابر تقسیم ہوں. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم جو قربانی ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، کیا ہمارے دل میں آج کے دن جو غریب کا احساس اللہ کریم پیدا کرنا چاہتے ہیں کیا وہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہوا. یعنی آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے نہ صرف آج غریب اور غرباء کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے بلکہ سال بھر اس پریکٹس کو جاری رکھنا ہے تاکہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں، ان کے کام آ سکیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ قربانی کا دن ہمیں ایک اہم درس دیتا ہے کہ ہم نے اللہ کریم کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کریم کے حضور پیش کر دینا ہے اور اپنے آپ کو بہت پیچھے رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک حسین جذبہ جو ہے وہ اللہ کریم کے حضور پیش کرنا ہے. بہت مہربانی صاحب، شکریہ جناب پرویز اختر شالوی صاحب. ماشاءاللہ بڑے تفصیل کے ساتھ آپ نے اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ قربانی والے دن جو ہے وہ کون کون سے تقاضے ہیں قربانی کے جن کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. تو میں اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے جناب ناصر عباس تارڑ صاحب نے، تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. ناصر عباس تارڑ صاحب، ہم آپ کو اپنے حصے کی شمع کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ ہی سے ہم اگلا سوال جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو قربانی اور اس کے تقاضے ہیں، اس میں جہاں قربانی ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، بخش و مغفرت اور گناہوں سے خلاصی کا ذریعہ بنتی ہے، وہاں ہمیں اپنی عادات کو قربانی کے اس دن کے حوالے سے کیسے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قربانی تو ہم ہر سال کرتے ہیں لیکن اپنے اندر پائی جانے والی وہ عناد، حسد، بغض، عداوت، نفرت، کینہ، چغل خوری، ان سے ہمارا سینہ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے. کیا قربانی کے دن جہاں ہم اپنے مال اور جانور جو ہے وہ قربان کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنی ان بری عادات کی بھی قربانی دینی چاہیے یا ان کو بھی اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نہیں چاہیے؟
جو آپ کے جس طرح آپ ماشاء اللہ ایک موٹیویٹر قسم کے اسپیکر ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو بھی ذرا ہمارے سامنے رکھیں کہ کیا ہمیں یہ اپنے اندر سے بری عادات بھی ختم کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بڑی مہربانی جاوید صاحب، آپ کا سوال بڑا خوبصورت، اور اس کا میں اس کو مختصر بیان کروں تو یہ ہے کہ بری عادات کی قربانی اور بری عادات سے چھٹکارا۔ دیکھیں، ہم ہر روز کپڑے بھی چینج کرتے ہیں، ہم ساکس بھی چینج کرتے ہیں، ہم بنیان بھی چینج کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے بارے میں غور و فکر، جس کا اسلام میں ہمیں سختی سے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اوپر غور و فکر، جو انسان اپنے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، جو اپنا احتساب نہیں کرتا، خود احتسابی، غور و فکر، اگر ہم جس طرح یہ ساری چیزیں کپڑے چینج کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم پرانی سوچیں جو ہیں، غیر ضروری بوجھ جو ہیں، ان کو چھوڑ کر نئی سوچیں اس نیت سے اپنا لیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، ہم نے اپنے ہمسائے کے ساتھ، غریب کے ساتھ، بیسیکلی ہم سارے لوگ ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی جو ہے وہ بڑا ویلفیئر کا کام جو ہے وہ کر لے، اسے اصل میں یہ ہے کہ وہ اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی شخص آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پاس کسی کو بھیج رہا ہے۔ تو یہ ہم اسلام دیکھیں 90% حقوق العباد کے اوپر جو زور دیا گیا ہے، اس میں بے شک، بے یہی شک، ہے کہ اپنے ہمسائے کا جو ہے وہ خیال رکھیں، اور اتنا ہمارا پیارا مذہب، اور ہم جس ہستی کے ہم پیروکار ہیں، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے جو ہے وہ ویلفیئر تنظیم بنائی تھی نبوت سے پہلے، کیونکہ اگر میں کہیں سے غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجئے گا، میں نے جو سنا ہے کہ وہاں پہ آپ نے ایک تنظیم بنائی تھی، اور اس میں بھی یہی تھا کہ عدل، انصاف اور ایک دوسرے کی مدد کی جائے، جو غلط ہے اس کو طریقے سے غلط کہا جائے۔ اصل میں ہم جو ہے ہم صرف جیتنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم ون ون کا فارمولہ اپنا لیں، اگر ہم دوسرے سے، وہ بڑی زبردست بات واصف علی واصف صاحب کی، کہ شکر کریں کہ اگر ایک گناہ گار ہے اور اس کے آپ کو موقع مل جائے اس کے ساتھ دوستی کرنے کا، تو آپ اس کو اپنے جیسا بنا لیں، اور جب آپ اپنے جیسا اس کو بنا لیں اور اس کے ساتھ دوستی کر لیں گے تو آپ کی عادتیں اس میں چلی جائیں گی۔ ہم جو ہے وہ تنقید میں اور دوسروں کو جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کرنے میں، حالانکہ ساری عزت، عاجزی، انکساری کا بار بار حکم دیا گیا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے بے ذمہ شک، لیا ہے کہ عاجزی اختیار کرنے سے آپ کی عزت میں کمی آئی تو میں اللہ کا رسول جو ہے وہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں دنیا میں سکندر اعظم جو پاکستان کا پہلا صدر تھا، اس کی ہسٹری پہ آپ جائیں تو اس کا جنازہ دیکھیں کس طرح تھا، اس کی تدفین دیکھیں کس طرح، ایک لاوارث کی طرح۔ آپ اس کے بعد میں آ جائیں، آپ منڈی بہلدین میں آپ چلے جائیں، آپ گنگا رام کی ہسٹری کو آپ دیکھیں تو گنگا رام کی ایک میں سٹوری بھی آپ کو سنانا چاہوں گا، کہ جب گنگا جی، جی، رام کو ایک سٹیچو لگایا گیا تو وہاں پہ ہم بڑے جذباتی قوم ہیں، تو لوگ اٹھے، انہوں نے کہا جی یہ تو ہندو تھا، تو اس کا تو سٹیچو جو ہے وہ کیوں لگایا گیا ہے؟ تو انہوں نے جلسہ جلوس نکالا، ڈنڈے ونڈے سوٹے، اور ایک بڑا جذباتی اس نے کہا کہ جی میری تسلی نہیں ہو رہی، مجھے ذرا اوپر اٹھائیے، اور میرے پاس سیاہی ہے کالی، تو میں اس کے منہ کے اوپر جو ہے وہ سیاہی ملوں گا۔ تو وہ اوپر اٹھا اور نیچے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اچھا، وہ گرنے والا بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے گنگا رام اسپتال لے چلو، اور دوسرے سارے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ چلو جی اس کو گنگا رام اسپتال جو ہے وہ لے چلے، تو سارے اس کو گنگا رام اسپتال لے گئے۔ اب دیکھیں آج بھی گنگا رام اسپتال تو بار بار اس کا نام آتا ہے۔ آپ دیکھیے جتنے بھی لوگ ہیں ہسٹری میں آپ جائیں تو جس نے ایک پلی بھی بنائی ہے، کیونکہ یہ پلی کا اور یہ ویلفیئر کا جو حکم ہے یہ ہمیں اسلام نے دیا ہے، تو بے شک، بے اصل شک، میں اسلام قربانی جو ہے، قربانی کا بھی مقصد جو ہے وہ ہے اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ بے شک، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 365 دن جو ہیں ان میں ہمیں اس طرح کی قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
یہی ہمارا اسلام ہے، یہی اپنے حصے کی شمع ہے، یہی پاکستان کو اس خوبصورت ملک کو، اتنے زیادہ وسائل والے ملک کو، اتنے ٹیلنٹڈ لوگوں والے اس ضلع کو، جس میں ایک تحریک ہے، اوورسیز پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اس میں اتنی بیوروکریسی ہے، یہ زرخیز ضلع ہے، تو اس کو ایک مثالی ضلع بنانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ نہ آپ کو حکومت دیکھیں کہیں سے بھی مدد ملے گی تو ان سے لینی چاہیے، لیکن جب کمیونٹی یہ فیصلہ کر لے، جب گاؤں کے لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جو ہے اپنے گاؤں کی بہتری کرنی ہے، تو ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ جب کوئی دو کوئی بغیر نہیں صلح کر لیں، اپنی انا کی قربانی دینی ہے، ہم نے صلح کرنی ہے، تو اس کو کوئی روک لے گا؟ تو ہم یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہوگی، اور اس دن کا جو پیغام ہے وہ بھی یہی ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلائیں، اور اپنی انا، ضد اور اپنی پیاری جو چیزیں ہیں آپ کو اس کو اپنے ہمسائے کے لیے اور اپنے گاؤں، ضلع اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم قربان کریں۔ بے شک، بہت اچھے جی، ماشاءاللہ۔ میں آپ کو دوبارہ آپ سے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح عید کے موقع پر، یہ قربانی کی عید ہے یا عید الفطر ہے، ہم چھوٹی مساجد، محلے کی مساجد کی بجائے بڑی مساجد اور بڑے میدانوں میں جا کے، عیدگاہوں میں جا کے عید پڑھتے ہیں، یعنی کہ بڑے اجتماعات کرتے ہیں، زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو کیا قربانی یا عید جو ہے وہ ہمیں یہ میسج نہیں دیتی کہ آپ اس کو یوں وسعت دیں کہ اپنے گھروں میں ناراضگیوں کے بجائے اپنی سوسائٹی میں بھی جو ناراضگیاں ہیں ان کو دور کریں، اپنے گاؤں میں جو ناراضگیاں ہیں ان کو دور، یعنی اپنی ناراضگی کو اپنی گھر سے نکلیں، سوسائٹی، رشتہ داروں تک اس کو پھیلائیں، اور پھر جہاں تک آپ اس میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں وسعت پیدا کریں کہ لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کریں، لوگوں کو دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ کریں۔ یہ جو آپ نے ایک اپنے حصے کی شمع اور 72 نیوز اور PPAT اور یہ جو سب کچھ آپ نے شروع کیا ہوا ہے، اس کا الٹرنیٹلی مقصد یہی ہے کہ ہم ایک پرامن، محبت والا معاشرہ اور سوسائٹی قائم کر سکیں، ایک ایسے سوسائٹی قائم کر سکیں جس میں ایک دوسرے کے لیے دل میں ہمدردی ہو، ایک دوسرے کے لیے پیار، عزت و احترام ہو، ایک دوسرے کی فوز و فلاح، تعلیم اور صحت کا خیال رکھا جائے، صفائی کا خیال رکھا جائے۔ تو آپ کے نزدیک کیا عید جتنا بڑا اجتماع کرنے کی ہمیں دعوت دیتی ہے، اتنے ہی اپنے ویلفیئر اور بھلائی کے کاموں کو پھیلانے کی بھی دعوت دیتی ہے؟ آپ اس کو کس اینگل سے بیان کریں گے؟ جاوید اقبال صاحب، جو مومن ہے، دیکھیں حدیث نبوی ہے کہ ہلاک ہے وہ شخص جس کا گزرا ہوا آنے والے کل سے بہتر نہیں ہے، آنے والا کل گزرے ہوئے سے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ جس کے ہمسائے ناراض ہیں اور جس کے رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں، اور وہ اس کی کیسی خوشی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ گزشتہ جو 3 دہائیاں میں ویلیوز جو ہیں وہ چینج ہونے کی وجہ سے ان ویلیوز کو جوڑ دیا گیا ہے اس دولت کے ساتھ، عہدے کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ۔ تو جو ویلیوز ہماری جب چینج ہوئی ہیں تو اس میں اچھے انسان جو ہیں ان کو وہ ان کی قدر جو ہے اس نگاہ سے وہ نہیں دیکھے جاتے یا دیکھے گئے، جس کی وجہ سے اس سوسائٹی میں بے شمار ایسے مسائل آئے ہیں۔ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کتنی انا ہے، بلا وجہ جھوٹ اور غیر ضروری بوجھ، بالکل ان باتوں کا کوئی وجود نہیں ہے جس وجہ سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، گھروں میں لڑائیاں ہیں، آپس میں، گاؤں میں، صرف اور صرف اس کی وجہ جو ہے اس کہ ان کی ہر ایک بندے نے کس چودھری کی اپنی حویلی کی جاگیر ہے، اور سیاستدان کے اپنے حلقے کی جاگیر ہے، اور ایک کونسلر سے لے کر اوپر تک جو ہے وہ اس قسم کا جو لالچ ہے، جو ذاتی جو میں سے ہم تک جانے کا سفر جو ہے وہ ہمیں فلاحی اور رفاہی تنظیمیں اور یہ ان لوگوں کے اصل میں سب سے زیادہ جو امتحان ہے، اصل میں سب سے زیادہ جو کامیابی کی جو مین جو کڑی ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، یہ فلاحی تنظیموں میں شامل لوگ یا گاؤں میں موجود فلاحی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے اوپر ہی ذمہ داری جو ہے وائد ہوتی ہے۔
کیونکہ فلاحی انسان جو ہوتا ہے اس کے اوپر اور آنے والا دن جو ہوتا ہے اس کے امتحان جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، تو اس کو توڑ دیا جاتا ہے جب اس کے اوپر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں 100% مخلص انسان کے ساتھ. لیکن اس کا ذمہ اب دیکھیں ہر بندہ جو ہے، اگر ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے، رسپونڈ کریں گے، ہر بندہ اس کا ایک اپنا زاویہ نظر ہے، اس زاویہ نظر سے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا. اگر آپ ایک تھپڑ مارنے والے کو یا ایک گالی دینے والے کو آپ اسی لینگویج میں اگر جواب دیں گے تو پھر آپ فلاح جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو فلاحی لوگوں نے اپنے اوپر ان کو اپلائی کرنا ہے. تو جب ذہن سازی کرنے والے اتنے مضبوط ہوں گے کہ ان کے اوپر سے جب کوئی چیز گزر جائے گی وہ ہلیں گے نہیں، اور وہ درد جو ہے وہ محسوس ہوتے ہوئے دوسرے کو نہیں کریں گے. جو درویش ہوتے ہیں وہ ان کا ایک خاص یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو ہوتے ہوئے درد جو ہے وہ بھی وہ محسوس نہیں کراتے، شہرت گریز بھی ہوتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو سارے فلاحی سوچ، اور یہ عام کام نہیں ہے، یہ اللہ کے رضاکار لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہی کام لیتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ بار بار ہر آنے والا دن جو ہے وہ انا، ضد اور معافی، جس انسان کے لیے معافی مانگنا، معاف کرنا آسان ہے، اس کے لیے بہت سی آسانیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. بے شک بے شک، ماشاء اللہ جی. ناصر عباس طارق صاحب، آپ نے بڑا اچھا موقف پیش کیا ہے، اور آپ کے اس موقف کا میں اگر لب لباب نکالوں تو وہ یہی ہوگا کہ ہمیں سوسائٹی میں اور معاشرے میں گناہوں سے نفرت تو کرنی چاہیے لیکن گناہ گار سے نہیں. ہمیں گناہ گار کے ساتھ قربت پیدا کرنی ہے، اس کے ساتھ محبت و اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنا ہے. تو اس طرح ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. اگر ہم اس سے نفرت کریں گے تو وہ تو پہلے ہی ہم سے تنگ آیا ہوا ہے، اس نے ایک برائی کا رستہ اپنا لیا ہے. تو اس طرح ہم برائی سے نفرت کریں گے، برے سے نہیں. تو اسی طرح ہم گناہ سے نفرت کریں گے لیکن گناہ گار سے نہیں. ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے. تو میں اسپیشلی آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، آپ کے جو ایفرٹس ہیں، آپ کی کوششیں اور آپ کی جو توانائیاں ہیں کہ آپ نے ماحول میں ایک جو انقلابی صورتحال پیدا کر دیا ہے کہ جس سے لوگ بڑے موٹیویٹ ہو رہے ہیں، بڑے ذہن موٹیویٹ ہو رہے ہیں. ایک ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ جس سے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بجائے ایک ویلفیئر ڈسٹرکٹ جو ہم وہ ضرور بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عزیز. اور ایک ڈسٹرکٹ اگر ویلفیئر بیسڈ ہو جائے گا تو ویلفیئر ریاست جو ہے وہ بھی قائم کرنا مشکل نہیں ہے. جس طرح آپ ماشاءاللہ اخوت کے نام سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو اخوت کا بیس اور بنیاد بھی وہ مباحثات مدینہ سے شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی کامیابی عطا کرے. تو ہم سب آپ کے دست و بازو ہیں انشاءاللہ العزیز. فلاح اور بھلائی کے کاموں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ جو بھی نئے سے نئے ویوز، ویژنز اور آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں، ہم اس پر آپ کے مشکور بھی ہیں اور آپ کے معاون و مددگار بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں جناب شاہ صاحب نے جوائن کیا یا نہیں کیا. جعفری صاحب، جناب اسد کاظمی صاحب ہمارے ساتھ لائن میں ہیں. اچھا، میں واپس آتا ہوں جناب حافظ تنزیل الرحمان صاحب کی طرف. حافظ تنزیل الرحمان صاحب، عید کا دن اور عید کے دن کے بعد یعنی ایک عمل آپ نے اچھا کیا، آپ نے لوگوں کے سامنے قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کیا. پھر کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ دن کے بعد اپنی ان بڑائیوں اور ان بڑائیوں پہ اتنے لاکھ کا لے کے آیا. محلے میں اس طرح کا اور کوئی جانور نہیں تھا، پورے شہر میں اور کوئی جانور نہیں تھا. ان سب جو چیزیں ہیں ان کو ایک پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو تو ضرور ہوتا ہے. ایک پازیٹیو پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک بڑا قربانی کا مظاہرہ کیا ہے، ایک بڑی مقدار جو ہے وہ پیسوں کی وہ خرچ کیا، بڑی تعداد میں پیسہ خرچ کیا. لیکن وہ لوگ جو غریب ہیں، جو قربانی نہیں دے سکتے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے کم جو ہے وہ وسائل اور ذرائع عطا کیے ہیں، کیا ان کے درمیان بیٹھ کر ایسی باتیں کرنا جائز ہے یا ان سے اجتناب کرنا چاہیے؟ جی حاجی صاحب، بہت شکریہ. قربانی والے دن جو ہے، قربانی کے جانور کے حوالے سے آپ نے بڑی یہ خوبصورت پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا ہے. حاجی صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے اچھی قربانی وہ ہے
جو موٹی تازی ہو اور قیمت کے اعتبار سے سب سے مہنگی ہو۔ ایک پہلو تو اس میں یہ بھی نکلتا ہے کہ قیمت کے اعتبار سے سب سے مہنگی ہو اور موٹی ہو اور تازی اور کافی ہیوی قسم کی ہو۔ تو اس میں حاجی صاحب بات وہی آ جاتی ہے نیت کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت اس قربانی والے دن نیت کو انسان کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس میں بھی انڈائریکٹلی طور کے اوپر بندے کا مال خرچ ہو، بندے کا پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے، اور بندے کا جو پیسہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ یہ جب میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں لوگ اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر واہ واہ کریں، اور یہ انسان کی اللہ رب العزت نے تباہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پیش کیا جائے گا تو وہ اگر کہیں مال خرچ کیا ہوا ہے تو وہ اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا ہوگا تو قیامت والے دن وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو معلوم ہوا یہاں بھی نیت کا عمل دخل بہت ضروری ہے۔ قربانی کا جانور مہنگا خریدنا اور اچھا خریدنا اس کے اوپر تو کوئی عیب نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے، لیکن جو بات آگے آپ نے کی ہے کہ اس کے اوپر جو نیت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اب لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس کے باتوں کا اظہار، میں نے اتنی مہنگی لی ہے، اتنا یہ کیا ہے، شیخ اس کو اسلام فرمایا، کیونکہ اس میں وہ جو غریب ہوتا ہے جس کی اتنی وہاں تک پہنچ نہیں ہو پاتی، اس کی قیمت نہیں وہ ادا کر سکتا، اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ کسی نے اچھا لے لیا ہے تو اس کا ماشاءاللہ کہہ دینا اور عاجزی کا وہاں پہ اظہار کرنا، جیسے میرے فاضل دوست نے عاجزی کے بارے میں بیان کیا کہ یہاں پہ پھر بھی عاجزی کا معنی آتا ہے پھر کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی سب سے اچھی چیز جو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر عاجزی کا اظہار کرنا، یہی بات حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بھی ہوئی تھی کہ سب سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں قربان کی اور عاجزی کا اظہار کیا، فرمایا کہ ہم اسی کی طرف ہیں اور یہی عاجزی کا اظہار جو فرمایا گیا ہے یہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں کے سامنے بیان یہ ایک تو ریاکاری میں شامل آ جاتا ہے اور دوسرا اس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا، اور بندے اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، اپنی چدراہٹ بیان کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو پھر جو لوگ جن کی نیت یہ ہوتی ہے ان کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو نیت ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ قربانی جانور جو ہے وہ بے شک مہنگا ہو لیکن نیت ہماری جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون رکھنا چاہیے۔ اپنا موقع بیان کیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں بڑا تفصیلی سوال کا جواب دیا ہے آپ نے۔ تو میں ابھی گزارش کروں گا جناب پرویز اختر سیالوی صاحب سے کہ پرویز اختر سیالوی صاحب، جس طرح ہمیں عبادت جو ہے مثال کے طور پہ اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کے حضور خشوع و خضوع، اس کے حضور عاجزی اور حاضری مسلسل کرتے رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس طرح قربانی جو ہے مجھے ہم ایک دن ایک ذبیحہ تو کر دیتے ہیں، قربانی کر دیتے ہیں، کیا یہ قربانی سارا سال اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے، فلاح انسانیت اور اس کی فلاح بہبود کے لیے سارا سال یہ قربانی دینے کا پیغام دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے کہ آج کے دن ہم نے قربانی کر دی، ہم نے ایک جانور اللہ کے رستے میں ذبح کر دیا، کیا اس کے بعد پھر 10 ذی الحجہ تک ہم اور کسی قسم کی قربانی نہیں دے سکتے؟ جس طرح ہماری سوسائٹی ہے، جس طرح ہمارا معاشرہ ہے، اس میں ہر روز وقت کی قربانی چاہیے، مال کی قربانی چاہیے، علم کی قربانی، بولنے کی قربانی، وقت کی قربانی کے ساتھ ساتھ یعنی آپ اصلاح معاشرہ کے لیے اور کس قسم کی قربانی ہے جو آپ کو پورا سال دیتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں پازیٹیو جو روایات ہیں وہ قائم ہو سکیں؟ اچھا صاحب، جو سوال آپ نے کیا ہے قربانی کے حوالہ سے، میرے خیال کے مطابق جس پلیٹ فارم سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ بھی ایک
فلاحی تنظیم کے کارکن ہیں، میں بھی ایک فلاحی تنظیم کا کارکن ہوں، بلکہ تقریباً جتنے بھی لوگ عموماً اس پروگرام میں آتے ہیں وہ سارے کسی نہ کسی فلاحی سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے، اور ہمارا تو مشن اور مقصد ہی صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے اور فلاح انسانیت ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق اگر نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارک کو پیش نظر رکھا جائے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور جب کسی کنبے کے فرد کے لیے انسان اپنے بازو جو ہے وہ ان کو کھولتا ہے، اپنی وہ کہہ لیں کہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، تو اس کنبے کے سربراہ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، مسرت محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم جو فلاحی سوسائٹیاں چلا رہے ہیں، ویلفیئر سوسائٹیز چلا رہے ہیں، ہم تو ہر وقت اسی قربانی کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی گھریلو مصروفیات کو ترک کرتے ہیں، اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور اپنی مال کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی مختلف لوگ جو ہم پر آوازیں کستے ہیں، ہم ان آوازوں کو بھی، ان تانا زنیوں کی بھی برداشت کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور صرف ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ فلاح انسانیت ہوتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق جتنے بھی لوگ کسی نہ کسی فلاحی سوسائٹی کے ساتھ یعنی منسلک ہیں، وہ لوگ تو اس جذبہ سے بھرپور لوگ ہیں جو فلاح انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا تو مطمع نظر ہی یہی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے ایسا کرنا ہے۔ تو ہم سارا سال ہی اسی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور انسانوں کی خدمت کے لیے انشاءاللہ شب و روز اپنے صرف کرتے ہیں۔ اور دوسری ایک میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جیسے قاری صاحب بیان فرما رہے تھے، میں یہ بات کہوں گا کہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ہم عبادات اسی لیے کرتے ہیں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، ہم حقوق العباد اسی لیے انجام دیتے ہیں کہ میرا اللہ کریم مجھ سے راضی ہو جائے، اور ہر انسان اللہ کریم تک پہنچنا چاہتا ہے۔ تو میں کسی عارف کی زبان میں بڑے سادہ سے الفاظ میں بیان کروں گا کہ عارف یہ کہتے ہیں، یعنی جو مفکر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ انسان کے ذریعے ہی ہے۔ اب انسان کو سائیڈ لائن کر کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب آپ انسان کو خوش کرتے ہیں اپنا وقت دے کر، اپنا مال قربان کر کے، اپنے جذبات کی قربانی دے کر، تو اس سے لا محالہ اللہ کریم کی ذات جو ہے وہ آپ سے راضی رہتی ہے۔ تو ہم تو یعنی سراپا قربانی ہے، ہمارا تو مشن ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اس مشن کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کریم ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہم یہ کام اپنی استطاعت کے مطابق جاری ساری رکھیں۔ بہت مہربانی جناب پرویز اختر سالم صاحب، ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے۔ ناصر عباس طارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی جاوید اقبال صاحب۔ جی ناصر عباس طارڑ صاحب، جس طرح کے پرویز اختر سالم صاحب فرما رہے تھے کہ اس فلاح انسانیت کے لیے کام کرنے والی تمام تنظیمات اور ان کے تمام ذمہ داران جو ہے وہ ہمہ وقت، کوئی وقت کی قربانی دے رہا ہے، کوئی اپنی انا کو قربان کر رہا ہے، جس طرح اس کے اوپر آوازیں کیسے جاتی ہیں، تنقید کی جاتی ہے، کوئی اپنے مال کی قربانی دے رہا ہے۔ لیکن کچھ ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ وقت نہیں دے سکتے، ملک سے دور اپنے رزق روزگار کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گاؤں، ہمارا ضلع، ہماری تحصیل جو ہے وہ مثالی ہو، کیونکہ وہ دنیا میں ترقی دیکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ یہ ترقی ہمارے وطن میں بھی ہونی چاہیے، ہمارے دیس، ہمارے گاؤں میں بھی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے میں بالخصوص اپنے اوورسیز بھائیوں کے لیے آپ کا کوئی پیغام جو کہ ان ویلفیئر سوسائٹیز کے لیے اور ان کی معاونت کے لیے، کہ آپ ان کو چونکہ وہ پیسہ دے سکتے، وقت نہیں دے سکتے، تو وقت کی قربانی پیسے کی قربانی سے زیادہ مشکل ہے۔
تو آپ ان کے لیے کوئی ایسا میسج تاکہ وہ اپنی مقامی لوکل تنظیمات جو ویلفیئر سوسائٹیز چل رہی ہیں کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں اور امن جو ہے فائنانشلی جاری رکھیں. کوئی ایسا میسج اور پیغام آپ اگر دینا چاہیں. پرویز صاحب نے بڑی خوبصورت اس لائن ایک لڑی میں پرو دیا. پرویز صاحب بڑے محب الوطن اور انسان دوست ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کو ملنے کا ذریعہ انسان کے ذریعے ہی ہے, انسان سے دوستی ہے. وہ کہتے ہیں نا بابا جی نے کہا کہ خدمت سے عبادت سے اللہ اور عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے. تو اوورسیز بھائی جو ہیں ہمارے وہ ہمارا فخر ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ جو ہے ایک اس لکھی جائے گی انشاءاللہ کہ ایک ویلفیئر ضلع نے ایک اپنے منڈی بہلدین کے لوگوں نے وقت کی قربانی دے کر اور اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی دولت کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کی قربانی دے کر ایک ضلع کو فلاحی ضلع بنایا, جس میں پاکستان کی جو ریاست جو فلاحی ریاست کا جو قیام تھا اس کی منزل کی طرف یہ جو راستہ ہے یہ وہیں جاتا ہے. تو اور دیکھیں جب جتنا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے اور ایک سخت اندھیرے والے کمرے میں آپ جب ایک ماچس تیلی کی جلاتے ہیں تو اس میں کتنی روشنی ہوتی ہے, اور یہ وقت ہے اس میں روشنی جلانے کا. اور انشاءاللہ تعالی ہم بالکل یہ باڈی جو ہے اب آپ کے علم میں ہے کہ تینوں تحصیلوں کی سطح پہ باڈی, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جب اوورسیز تو جتنے ہمارے اوورسیز ہیں منڈی بہلدین کے ان سب اوورسیز کو پیرس میں ایک ان کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک ڈونر کانفرنس جو ہے وہ ہم کریں گے اور ان سب کی اپریشیٹ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس میں جب یہ منڈی بہلدین کا جو ایک ماڈل ہے اس کو دیکھیں گے دوسرے لوگ تو پھر یہ ساتھ والے جو آپ کے ضلع ہیں یہ اسی طرح جو ہے یہ پاکستان میں پھیلے گی. تو اب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حوث نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو, اور اس کے ساتھ اگر ہم جوڑ لیں نا کہ حوث انا اور ہماری ضد نے جو ہے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو, تو یہ وقت ہے کہ ہم محبت کی زبان ہو جائیں, اخوت کی زبان ہو جائیں اور مواخات کا ہم بیان ہو جائیں. ماشاء اللہ جی, بہت زبردست. آپ اپنے حصے کی اس شمع کے پروگرام میں آپ کی بات سے یہی اخذ کروں گا کہ آپ یہی چاہ رہے ہیں کہ آج کی سوسائٹی اور اس معاشرے میں ایک ایک شمع اپنے حصے کی جلائیں گے تو علم کی شمع ہوگی, شعور کی بیداری کی شمع ہوگی, صحت اور تندرستی کی شمع ہوگی, صفائی اور پاکیزگی کی شمع ہوگی. اپنے اپنے گھر اپنے اپنے گاؤں میں اگر اپنے حصے کی ہم یہ ایک ایک شمع جلاتے جائیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک پرنور معاشرہ اور پرنور ماحول جو ہے وہ ہمیں سب کو دے گی. تو میں اب جناب حافظ تنزیر الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ حافظ تنزیر الرحمان صاحب یہ چینل اور یہ لوگ جو ہمارے دائیں بائیں ہیں اور یہ پروگرام اپنے حصے کی شمع, ماشاءاللہ اس پروگرام کا نام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے میں پازیٹیو رول ادا کرنے کے لیے اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ روشن کرنی ہے, کیونکہ اندھیروں سے شکوہ سے تو کچھ ملتا نہیں ہے. اپنے حصے کی شمع روشن کریں گے تو اندھیروں میں چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹیز جو ہیں جو پازیٹیو رول ادا کرنے کے لیے اب تک میرا خیال ہے تقریباً 150 کے قریب گاؤں میں یہ تنظیمات اور ویلفیئر سوسائٹیز قائم ہو چکی ہیں, اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد یہ 400-450 کے قریب جو ہمارے گاؤں ہیں ان میں مکمل ہو جائیں گی. پھر ہم اس اپنے خواب کی تعبیر دیکھیں گے جس میں ہم نے منڈی بہلدین کو ایک فلاحی ضلع بنانے کی خواب دیکھے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویلفیئر کے تنظیمات کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اس کام کو, ان کی شب و روز اس کاوش کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ جی حافظ تنزیر الرحمان صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی سر آواز آ رہی ہے, نیٹ ڈسکنیکٹ میرا ہو گیا. سوال سنا ہے آپ نے یا اس کو ریپیٹ کروں؟ نہیں سر آپ ریپیٹ کیجئے گا. اچھا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ ویلفیئر سوسائٹیز میں جو لوگ شب و روز کام میں لگے ہوئے ہیں, مخلوق خدا کی بھلائی میں لگے ہوئے ہیں, اپنے گاؤں کی صفائی میں لگے ہوئے ہیں,
شعور کی بیداری میں اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے، صحت اور ایک صاف ستھرا پانی مہیا کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں. ان لوگوں کی یہ شب و روز جو کوشش ہے، جو محنت ہے، ان کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا کتنی پازیٹیو ہے اور اس کو کتنا اور پاورفل ہونا چاہیے؟ جی حافظ تنزیل الرحمان صاحب، آواز پہنچی ہے میری آپ تک؟ آپ سن پائے ہیں میرا سوال یا نہیں سنا ہے؟ میرا خیال ہے حافظ تنزیل الرحمان صاحب کو ہماری آواز نہیں جا رہی. حافظ تنزیل الرحمان صاحب لائن پہ ہیں؟ جی پرویز اختر سیالوی صاحب، آپ نے میرا سوال سنا ہے؟ یہ آپ نے اپنا میوٹ تو نہیں کر دیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی جاری. حاجی صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں اپنے گاؤں کی بات کروں گا کہ گاؤں میں لوگ انفرادی طور پر تو خیرات اور صدقات دے رہے تھے، لیکن ایک منظم طریقے سے غربا کی خدمت کرنے کا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان اوورسیز دوستوں کو، ان بھائیوں کو کہ جنہوں نے ہمارے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں فراہم کیا ہے کہ جس پر ہم آج کسی کی مدد کرنے کے قابل ہوئے ہیں. میں آج کے روز ان تمام بانیان کو، جناب فلک شیر بھٹی صاحب، جناب شاہد عمران مہر صاحب، شاہد عمران بھٹی صاحب، حاجی محمد آصف، اس کے ساتھ ساتھ جناب محمد عرفان خان، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بھی اس ڈگر پر چلانے کا ایک ایسا راستہ فراہم کیا ہے کہ بھئی آج ہم کوئی کام یا کوئی مدد کسی کی کرنے کے قابل ہو گئے. تو میرے خیال میں جتنی بھی فلاحی تنظیمات ہیں وہ کام کر رہی ہیں جو حکومتوں کے کرنے کے تھے. چونکہ ہماری حکومتیں اور ہماری بالخصوص جو لوکل باڈیز ہیں، بلدیاتی ادارے ہیں، وہ بالکل اپنا کام کرنے سے قاصر ہیں. اگر لوکل باڈیز یا ہماری جو بنیادی جمہوریت کے ادارے ہیں وہ اپنا کام کرتے تو ہمارا جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بہت کم ہو جاتی. چلیں، صفائی ستھرائی کا کام بھی یہ بلدیہ کا کام ہے، ٹی ایم اے کا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ضروریات زندگی ہیں ان کی ارزاں فراہمی یا لوگوں کو جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی سلیقے کے ساتھ فراہمی جو ہے یہ سارا ریاست کا کام ہے. جب ریاست کے ادارے جو ہیں یہ کام کرنے سے قاصر ہوئے ہیں تو پھر ہمیں اس کام میں آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کرنا جو ہے وہ کرنا ہم نے ضروری سمجھا ہے، کیونکہ لوگ ہمارے ہیں تو ہم نے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور ہمارے اس کام میں اوورسیز بھائیوں کا بہت زیادہ حصہ ہے. اس لیے میں سلام پیش کرتا ہوں تمام اوورسیز کا، جتنی بھی سوسائٹیز ضلع منڈی بہودین کی ہیں، راؤنڈ اباؤٹ 130 ویلفیئر سوسائٹیز ہیں منڈی بہودین میں. اور انشاءاللہ ان قریب ناصر صاحب اور ان جیسے جتنے بھی عظیم لوگ ہیں انہوں نے جو خواب دیکھا ہے کہ ہم منڈی بہودین کو ایک فلاحی ضلع بنائیں گے، تو انشاءاللہ ہم لمحہ بلمحہ اپنی منزل کے بالکل قریب آتے جا رہے ہیں. اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم انشاءاللہ اپنے ضلع منڈی بہودین کو ایک مثالی ضلع بنانے میں
کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی جناب پرویز اختر سیالوی صاحب، بڑے اچھے ویوز آپ نے بیان کیے ہیں. میں جناب پرویز اختر سیالوی صاحب، حافظ جناب تنزیل الرحمان صاحب، جناب ناصر عباس تارڑ صاحب اور سید اسجد شاہ صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہو سکے، میں ان کا بھی مشکور ہوں، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. آپ تمام آپ نے جن ویوز کو حاجی ہمارے صاحب سامنے ایک رکھا ہے. شعر پیش کرنا چاہوں گا اگر وقت ہو تو. جی جی بالکل بالکل، کیوں نہیں جناب، آپ ذوق کو ذرا اظہار کریں نا جناب. اٹھ سر نو دہر کے حالات بدل ڈال، اٹھ اثر نو دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، پھر درس اخوت کی ضرورت ہے جہاں کو، آقائی و خدمت کے خطابات بدل ڈال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس آپ کے اسی شعر کی تفسیر بیان کرنے جا رہا تھا میں کہ اس ضلع منڈی بہاؤالدین میں جو ویلفیئر سوسائٹیز کام کر رہی ہیں، میں ان کے کام کرنے والوں، شب و روز اپنے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنی انا کو قربان کرنے والوں، اپنا وقت قربان کرنے والوں، اپنے رشتے ناتوں کے حق حقوق کو قربان کر کے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے نکلنے والوں، اور بالخصوص اپنے ان تمام اوورسیز کا بیاد مشکور ہوں جو ان تمام پروگراموں کو جنریٹ کرنے کے لیے، ان کو پاور دینے کے لیے، ان میں فنانس یا معیشت جو آتی ہے نا، وہ بلڈ کی حیثیت رکھتی ہے جسم. اگر آپ کی سوسائٹیز کے پاس فنڈز ہیں تو سمجھیں کہ وہ جاندار ہے، وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے. اگر اس کے پاس فنڈ ہی نہیں تو وہ صرف باتیں کریں گے. تو ان فنڈز کو اور تنظیمات میں اس بلڈ کو جنریٹ کرنے والے ہمارے وہ اوورسیز بھائی ہیں جو اپنی دن رات محنت کر کے حلال کی کمائی میں سے اپنے گاؤں، اپنے وطن اور اپنے ڈسٹرکٹ کی خدمت کے لیے ان کو اپنی تنظیمات کو بھیجتے ہیں، پھر وہ خرچ کرتے ہیں. میں ان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اپنے حصے کی اس شمع کے پروگرام کے میزبان اور پروڈیوسر جناب اسد جعفری صاحب، عبدالرؤف گوندل صاحب اور 72 نیوز کی ساری انتظامیہ کو سلوٹ پیش کروں گا، جو گریا اس خدائی کام کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کے ذہن بنانے کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں. وہ نفرتوں، قدورتوں، حسد، بغض، عداوت کو چھوڑ کر محبت، پیار، اخلاص، اثار، رواداری، تحمل، برداشت، یعنی ان ساری صفات کو اپنے سینے میں سمیٹ کر اس پیغام کو ایک ایک گھر میں پہنچائیں، ایک ایک گلی اور کوچے تک پہنچائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے گاؤں جو ہیں ان سے نفرتیں اور دشمنیاں اور قدورتیں اور حسد اور قبائلی اور خاندانی نفرتیں جو ہیں وہ مٹا کر ہم محبتوں کی خوشبو پھیلا سکیں. دراصل یہ 72 چینل محبت کا چینل ہے، محبت کا پیغام ہے، اخلاق کا پیغام ہے، اثار اور قربانی کا پیغام ہے جو ہر گھر تک پہنچ رہا ہے. میں 72 نیوز کی انتظامیہ اور 72 نیوز کے اندر اور باقی تمام دوست احباب کو، اس کی تمام انتظامیہ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو نفسہ نفسی کے اس عالم میں، خود پرستیوں کے اس عالم میں، اپنی ذاتی مفاد کے اس دور میں اس ساری چیزوں کو قربان کر کے محبت، اخوت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے کے لیے، امن و آشتی، تعلیم، صحت، صفائی اور تندرستی کے لیے ماحول پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس چینل کو، اس چینل کی انتظامیہ کو، ہمارے پروڈیوسر کو، ہمارے آواز کو اس دنیا تک پہنچانے والے ان تمام دوستوں کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.